جنگ احزاب سن 5 ہجری میں ہوئی. جنگ احد کے بعد جنگ بدر ہو گئی، جنگ احد بھی ہوئی، کافروں کو بہت نقصان پہنچا. اور جنگ احد میں جب مدینہ پر قابض نہ ہو سکے، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق ہی نہیں دی، ایک جیتی ہوئی جنگ ہار چکے، تو انہوں نے یہ فیصلہ بدلہ تو ہم نے لینا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے ساتھ ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، اہل مدینہ کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. لیکن ہم کریں تو کریں کیا؟ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. یہ تھی اہل شرک کی سوچ. مدینہ کے اندر جب یہودیوں نے دیکھا کہ اہل ایمان نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے، ابھی ان کی جو اسلامی زندگی ہے اس کی عمر ابھی 1 سال بھی مشکل سے ہوئی مدینہ میں، دوسرے سال میں جنگ بدر، تیسرے سال میں جنگ احد، اور اتنی بڑی کامیابی. ابو جہل، ابو لہب، اہل مکہ، قریش معروف تھے جنگ میں، بہادری میں. ان کے ساتھ اس طریقے سے نمٹے ہیں یہ لوگ، تو ہمارا کیا ہوگا؟ جب ان کو ذلیل و خوار کیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ اور یہودی ہمیشہ دور کی سوچتے ہیں. تو یہود بن قریظہ نے ان کے سردار نے یہ سوچا کہ اب وقت آیا ہے کہ ہم نے تو معاہدہ کیا ہوا ہے، لیکن ایک اور راستہ ہے جس سے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے ساتھ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور وہ ہے ان کے دشمن سے دوستی کر لی جائے. دشمن کا دشمن دوستی ہوتا ہے نا، یہ پرانے حربے ہیں. مکہ جاتے ہیں اور قریش سے مذاکرات شروع ہوتے ہیں، اور جو ارد گرد عربی قبیلے ہیں، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ قریش سے مذاکرات ہو رہے ہیں، وہ بھی کچھ شامل ہوئے. یہ یہود ان کی طرف بھی گئے، اور 10,000 کا لشکر اہل کفر کا تیار ہوا. 10,000 باہر سے 10,000، اور اندر کے یہودی جو ہیں وہ ان سے بھی زیادہ خطرناک تھے. یہ خبر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے. سبحان اللہ، وحی نازل آسمان سے ہوتی ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ طریقہ دیکھیں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مشورہ لیتے تھے. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، فیصلہ آپ وسلم نہیں کرنا ہے، لیکن جب معاملہ خطرناک ہوتا ہے اور جان لینے یا دینے کی بات آتی ہے تو پھر ایسے معاملات میں مشورہ بھی لینا ضروری ہوتا ہے. مشورہ لیا کیا کیا جائے. مدینہ جو ہے، مدینہ کا شہر جو ہے، جغرافیکل اعتبار سے بڑا خوبصورت اور زبردست شہر ہے. 3 طرف سے پہاڑ ہیں، اور لاوے والے پہاڑ، عام پہاڑ بھی نہیں. ایک جگہ جو شمال والی جگہ ہے وہ کھلی ہوئی ہے، باقی تینوں طرف جو ہے کوئی بھی شخص اگر کوئی جنگ کے لیے آتا ہے تو حملہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کر دی 3 طرف سے. ایک طرف سے آزمائش، اللہ تعالیٰ چاہے تو پوری حفاظت ہی کر لے. ایک طرف جو شمال کی طرف جو کھلی ہے
تو مشورہ یہ ہو یہاں پر ایک خندق کھودتے ہیں. خندق کہتے ہیں کہ لمبی سی کھدائی ہوتی ہے, گڑھا ہوتا ہے جو لمبا ہوتا ہے. عام کھدے تو زمین میں گہرائی کی طرف کی جاتی ہے, لیکن یہ اخدود یا خندق جو ہے وہ لمبا گڑھا ہوتا ہے. تو پوری جو شمالی جگہ تھی اسے بند کر, اسے جو ہے نا اس گڑھے سے جو ہے محفوظ کر لی گئی. موسم اس وقت شدید سردیاں, اور مدینے کی سردی جو مدینے میں رہتے وہ جانتے کیسے ہوتی ہے. اور یہ بھی آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ قحط سالی تھی, کھانے پینے کی اشیاء میں شدید کمی تھی. ذرا ماحول دیکھیں آپ, باہر 10,000 دشمن مکمل جنگ کی تیاری لے کے کھڑا ہے, ہاتھ میں اسلحہ ہے, اور کس وقت بھی وہ حملہ کر سکتے ہیں. شدید سردی, شدید بھوک, اور اندر یہودیوں کا خطرہ بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ اس حالت کو قرآن مجید میں یوں بیان فرماتے ہیں, وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ. اتنی خوف و ہراس کی حالت تھی کہ دل جو سینے میں ہے وہ حلق تک پہنچا ہوا تھا. ایک اور آزمائش دیکھیں, ساری آزمائشیں ہیں, اور آج امت میں بھی آزمائشیں ہیں ساری. خندق کی کھدائی کے دوران ایک چٹان آ گئی, پتھر آ گیا. بڑی کوشش کی بعض صاحب نے توڑنے کی, نہ توڑ سکے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور معول وہ توڑنے والا آلہ جو لیا اور فرمایا بسم اللہ, اور اس پتھر کو مارا. اس پتھر کا ایک حصہ ٹوٹا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ اکبر, تکبیر پڑھی, اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. مجھے شام کے خزانے کی چابیاں دے دی گئی. ماحول دیکھیں آپ, فرمان دیکھیں آپ. شام کے خزانے کی چابیاں دے دی گئیں, یعنی شام فتح ہو چکا ہے. دوسری مرتبہ پتھر پہ مارا, معول مارا, اور فرمایا بسم اللہ. پتھر ٹوٹا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر پڑھتے اللہ اکبر, مجھے کسرا کے خزانے کی چابیاں دے دی گئی. بڑی دو طاقتیں تھیں نا, قیصر شام میں, کسرا ایران میں, یعنی دونوں ملک فتح ہو چکے ہیں. تیسری مرتبہ پتھر پہ مارتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہوئے, وہ پورے کے پوری چٹان جو پتھر جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ اکبر, مجھے یمن کے خزانے کی چابیاں بھی دے دی گئی. شمال ہے, شرق ہے, جنوب ہے, مغرب طرف تو سمندر ہی ہے نا, اور کیا ہے مغرب کی طرف. صحابہ کرام کیا ایمان دیکھیں, یقین دیکھیں, شدید بھوک اور خوف اور ہراس کی حالت. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے انہیں یقین ہوا, اطمینان ہوا کہ یہ کافر ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. جب شام بھی فتح ہو چکا ہے, ایران بھی فتح ہو چکا ہے, یمن بھی فتح ہو چکا ہے, تو یہ ہمارا کیا بگاڑ سکتے بیچارے. حوصلہ ہو, ایمان میں مضبوطی آئی, یقین میں پختگی آئی. منافقین بھی تو ہوتے ہیں نا, اندرونی دشمن جو یہودیوں سے بھی بڑھ کر خطرناک وہ منافقین ہوتے ہیں. عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ہم نوالے ہم پیالے,
ان میں سے کسی نے کہا آپس میں، دیکھو محمد کیسی باتیں کرتا ہے، ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم قضاء حاجت کے لیے جا نہیں سکتے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا ہے کہ تمہیں شام کہ مجھے شام کی خزانے دے دیے گئے، ایران کے خزانے دے دیے گئے، کسرا کے دے دیے گئے، اور یمن کے خزانے دے دیے گئے. کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ایک کے ایمان میں مضبوطی ہوئی اور جس کا ایمان نہ تھا اس کے زبان پر حقیقت آئی کہ نہ آئی؟ آ گئی. یہی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اہل کفر و اہل ایمان الگ الگ ہو جائیں، اہل باطل اور اہل حق الگ الگ ہو جائیں، اور ہر بندہ یہ دیکھ لے کہ وہ کیسا ہے. یہ فتنے اس لیے ہوتے، آزمائش اس لیے ہوتی ہیں، اور ہر زمانے میں یہ آزمائشیں آئی ہیں اور آتی رہیں گی. لیکن دو لوگ برابر نہیں رہتے فتنوں کے بعد، یہ فتنوں کے دوران اہل حق رہتے ہیں، وہی کامیاب ہوتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اہل باطل ہی رہتے ہیں. ان کے دل میں بغض و نفرت اور حسد اور بڑھ جاتی ہے، اور ذلت اور رسوائی اور بڑھ جاتی ہے. دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں اس سے بھی زیادہ ذلت ہے. ایک اور آزمائش، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حالت بہت تنگ ہو چکی ہے، اگر کچھ دنیا میں سے ان کو دے دیا جائے اور اپنے دین کو محفوظ کر دیا جائے تو کیسا ہے؟ اگر چاہتے تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیتے 2/3 کھجور کی دے دے کافروں کو، اور اہل قطفان جو ہیں وہ چلے جائیں. کافر کو دنیا کا پجاری ہے نا، عبد الدرہم عبد الدینار ہے نا، مل جاتا چلے جاتے. لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا. مدینہ کے 2 سرداروں کو بلایا صحابہ کرام میں سے، سید سعد بن معاذ، سید سعد بن عبادہ اللہ عنہ. مشورہ کیا، کیا خیال ہے اگر 2/3 کھجور ان کو دے دی جائے؟ دنیا ہے، دوبارہ آ سکتی ہے، لیکن اس آزمائی سے تو نجات ہو سکتی ہے. پھر سعد عرض کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا حکم ہے یا مشورے کی بات ہے؟ سبحان اللہ. جب ایمان بولتا ہے تو ایسے بولتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، مشورے کی بات ہے. اگر اللہ کا حکم ہے تو ہمارا سر جھکا ہوا ہے، 2/3 کا پوری کھجور ہی لے لیں. اگر بات ہے مشورے کی تو اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم کفر کی حالت میں ہم ان کو 1 کھجور میں ہی دیتے تھے مفت میں، اور آج اب اللہ تعالی ہمیں اسلام کی عزت سے نوازا ہے تو ان کے سامنے جھک کریں گے 2/3 کھجور دے دیں؟ نہیں، یہ نہیں دیں گے ہم. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مشورے پر عمل کرتے ہوئے کھجور نہیں دی. جب اللہ تعالی کی طرف سے کامیابی آتی ہے تو دیر نہیں لگتی. مسلمان جو کر سکتے تھے وہ اپنے دفاع کیا کہ نہیں کیا؟ خندق کھود اور منتظر ہے. جو بھی خندق کو کراس کرنے کی کوشش کرتا تو اسے نیچے جا کے پھر اوپر آنا پڑتا، بہت مشکل ہے. اور برج بھی نہیں بنا سکتے تھے، اگر بناتے تو مسلمان اس پہ فوراً حملہ کر دیتے. اور کافر پریشان ہے، 10,000 ایک دن ان کے لیے مصیبت کا ہے.
مسلمان تو اپنے گھروں میں ہیں، محفوظ ہیں، وہ ویرانے میں پڑے ہیں، خیموں میں ہیں. اور پھر ذہانت دیکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا اور پوچھا جا کے دیکھو کتنی اونٹ ذبح کرتے ہیں، اب تعداد کا پتہ تو چلے نا. تو پتہ چلا ہے کہ ڈیلی جو ہے کتنی اونٹ ذبح کرتے ہیں، کسی کو یاد ہے؟ ایک اونٹ کتنی لوگ کھاتے ہیں؟ کتنی کھاتے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں. 100 اونٹ ڈیلی ذبح ہوتا تھا. 100 اونٹ تقسیم کریں 10,000 پہ، پتہ چلا کہ نہیں چلا؟ کتنی؟ 100 بندہ. بارک اللہ فیک. تو 100 اونٹ ڈیلی ذبح ہوتا تھا. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا ہے کہ 10,000 کی تعداد ہے، اتنی لوگ ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جب کامیابی آتی کیسے آتی ہے. ہمارے لیے آزمائش ہے کہ جب فتنہ ہوتا ہے، آزمائش ہوتی تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ ثابت قدمی ضروری ہوتی ہے اور علماء کے ساتھ رہا جاتا ہے. کسی بھی صحابی نے اپنی مرضی کی ہے؟ اچھا ایک اور دیکھیں، ایک پیارا قصہ دیکھیں. اپنی مرضی کی بات، جو آج بعض مسلمان جذبات میں آ کے اپنی مرضی کرتے ہیں، پھر پوری امت کو یا پورے ملک کو پھر اسے خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کافروں کی خبر کون لے کے آئے گا اور اس کے لیے جنت ہے. کوئی خبر لے کے آئے ان کی اور اس کے لیے جنت ہے. شدید بھوک، شدید پیاس، شدید سردی، تو صحابہ کرام خاموش بیٹھے اس انتظار میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی کا نام لیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں یار کتنی آسان، جنت چلے جاتے. کہنا بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے. بھوک اور پیاس کی حالت میں خندق کو کھودا، مسلسل 6 دن وہ تھکاوٹ تھی. 6 دنوں سے یا اس سے بھی زیادہ صدر سو بھی نہ سکے. بد امنی، بھوک، پیاس، شدید سردی، یہ ساری چیزیں موجود تھی اور وہ بھی بشر تھے ہماری طرح. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے حذیفہ اٹھو جاؤ. صدر حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ جو خبر لے کے آؤ. حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اور آپ صلی حکم کے سامنے لبیک ہے. جان بھی چلی، یہی جان چلی جائے گی نا، تو آپ صلی حکم پر جان بھی قربان ہے. کہ تو اٹھ کے چلا گیا میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حذیفہ میرے حکم کے بغیر کچھ وہاں پہ کر کے نہ آنا، یعنی اپنی مرضی نہیں کرنا کچھ وہاں پہ. انسٹرکشنز دے دی گئی. سیدنا حذیفہ جاتے ہیں رضی اللہ عنہ اور دیکھتے ہیں کہ ابو سفیان کھڑا ہے، رات کا وقت ہے، چھوٹی چھوٹی آگ جلی ہوئی ہے ہر طرف، اور ابو سفیان یہ کہہ رہا ہے کہ ہر بندہ اپنے ساتھ والے کو دیکھ لے، کہیں محمد کو جاسوس تو کوئی نہیں آیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے میں نے جب یہ بات سنی میں نے کہا آج میں گیا. تو کہتے جلدی میں دو کے بیچ میں بیٹھ گیا. جب یہ بات ابو سفیان نے کہی تو ہر بندہ اپنے ساتھ والے کو دیکھنے کے لیے اسے بات کی کہ وہ کون ہے. کہتے تو میں نے جلدی دائیں طرف دیکھا، میں نے کہا تم کون ہو؟ کہتے عمرو بن العاص. بائیں طرف دیکھا تم کون ہو؟ کہتے اکرمہ بن ابی جہل. دونوں بہادر اور جنگجو صحابی اس وقت اہل کفر کے ساتھ تھے، کافر تھے. کہتے جب میں نے دونوں سے پوچھا، ان لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں. سبحان اللہ. جب اللہ تعالیٰ اپنے پیارے کی حفاظت کرتا ہے تو پھر اسے توفیق بھی دیتا ہے. ورنہ خوف کی حالت میں کہاں سوچ آتی ہے کہ میں اب کروں تو کروں کیا. جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی کامیابی عطا فرماتا ہے. کہتے انہوں نے پوچھا نہیں، میرے طرف دیکھا نہیں،
لیکن میری حالت جو تھی وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. میں آقا علیہ وسلم کو خبر میں تھی، جو بھی وہاں پہ خبر تھی. اب وقت آیا ہے کامیابی کا. کامیاب کیسے ہوئی؟ اس پوری جنگ میں دونوں فریقین میں سے جو لوگ مرے ہیں 10 یا 12 ٹوٹل. عجب بات دیکھیں آپ، 10,000 کافر ہیں، 3,000 مسلمان ہیں، اور ہر طرف سے کافر نے گھیرا ہوا ہے، جانی دشمن ہے. تھوڑی سی جھڑپ ہوئی ہے، نتیجہ صرف 10 لوگ مرے ہیں یا 12. اہل کفر میں سے ایک شخص کے دل میں اللہ تعالی ایمان ڈال دیتا ہے، وہ شخص بیٹھے بیٹھے اسلام قبول کر لیتا ہے. کس نے دعوت دی، کس نے تبلیغ کی، اس نے حالت دیکھی اور ثابت قدمی دیکھی مومنوں کی. شدید بھوک اور سردی کی حالت میں ثابت قدم ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے دل میں ایمان ڈال دیا. چھپ کے آتے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے، کلمہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں آپ مجھے کیا حکم دیتے، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کو پتہ تو نہیں؟ کہتے کسی کو نہیں بتایا میں نے، کسی کو پتہ نہیں ہے. یہ صحابی جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں مشرکین کو کہ یہود تمہارے ساتھ اپنا معاہدہ ختم کر رہے ہیں، اب تمہاری خیر نہیں ہے. اور جا کے یہودوں کو کہتے ہیں یہ تو جا رہے ہیں، اہل شرک جو جا رہے ہیں، اب تمہارا کیا ہوگا پیچھے؟ سبحان اللہ، آپس میں ان کی پھوٹ شروع ہو گئی. اور پھر اللہ تعالی نے اپنی فوج میں سے ایک فوج کو حکم دیا، تیز ہوا، آندھی کو. یہ ہوا اللہ تعالی کے حکم سے چلتی ہے. ایسی شدید آندھی آئی، ان کے خیمے، برتن، سب کچھ اڑ گیا. ہر طرف سے پتھر اور ریت اور شدید آندھی، ایک بھی اپنی جگہ پہ قائم نہ رہ سکا. سارے کے سارے احزاب بھاگ گئے اور دوڑ گئے. جنگ احزاب کا خاتمہ ایسے ہوا اور شکست ہوئی کافروں کو، اہل کفر کو، اہل نفاق کو اور یہودیوں کو. پھر اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اب یہود بنی قریظہ پر حملہ کرو. پھر یہودیوں پر حملہ کیا گیا اور اس میں اللہ تعالیٰ کو کامیابی عطا فرمائی. یہود بنی قریظہ کے جو جوان تھے وہ قتل کر دیا گیا. جب بھی فتنے ہوتے ہیں، حالات بگڑتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اس قصے سے پیغام تو بہت سارے، میں ابھی قصے کے میں پیغام بیان کروں گا تو پھر علاج رہ جائے گا. میں پورا علاج بتانا چاہتا ہوں کہ جب حالات بگڑتے ہیں، امن و امان کا خاتمہ ہوتا ہے، تو پھر ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے. اس سے پہلے یاد رکھیں، اس سے پہلے میں علاج بیان کروں، حالات بگڑتے کیوں ہیں یہ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ایک بستی کی، كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، ایسی بستی جو امن و اطمینان میں تھی، امن و امان عام تھا، سکون تھا، کوئی فساد نہیں، کوئی خوف و ہراس نہیں. يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، رزق
پہنچتا تھا وافر مقدار میں، رغد بہت زیادہ، مزے والا اچھا رزق، طیب رزق ہر طرف سے، بھوک بھی نہیں، خوف بھی نہیں۔ فکفرت بانعم اللہ، ان بستی والوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالی کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ نتیجہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ تعالی ان کو لباس پہنا دیا۔ کس چیز کا لباس؟ جوع بھوک، والخوف اور خوف کا۔ کیا بھوک کا لباس بھی ہوتا ہے؟ کیا خوف کا لباس بھی ہوتا ہے؟ یہ لباس ہم کیوں پہنتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے یہ لباس ہمارا حصہ ہے۔ انسان زیادہ لباس میں رہتا ہے، بغیر لباس کے رہتا ہے؟ لباس ہمارا حصہ ہے، زندگی کا حصہ ہے، ہمارے جسم کا حصہ ہے۔ ہاں تبدیل ہوتا ہے، لیکن اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے۔ اور پھر یہ لباس جو ہے ہماری خامیوں کو چھپا دیتا ہے، نہیں؟ اور یہ لباس جو ہے ہمیں گرمی اور سردی سے بھی محفوظ کرتا ہے۔ الفاظ دیکھیں، فَأَذَاقَهَا، مزہ چکھایا ان کو، بستی والوں کو۔ الجوع والخوف نہیں، لباس الجوع والخوف۔ جب امن و امان عام ہوتا ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، جب رزق کی فراوانی ہوتی تو قدر نہیں ہوتی، جب ایک جاتا ہے تو دوسرا اس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ امن و امان ہے تو رزق کی فراوانی بھی ہے، جب بد امنی عام ہوتی ہے، فساد برپا ہوتا ہے تو پھر کچھ باقی نہیں، کچھ خیر باقی نہیں رہتا۔ کیوں یہ سزا ملی؟ ناشکری کی، بما كانوا يصنعون، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ میں نے شروع میں کہا تھا ہمارے معاشرے میں سود، زناکاریاں، بدکاریاں، بے حیائی، چغل خوری، غیبت، ظلم، قتل عام، بدعت، شرک عام ہو چکے ہیں۔ کیا یہ ناشکریاں نہیں ہیں؟ ایک سے بڑھ کر ایک ناشکری ہے، تو پھر عذاب بھی، مصیبت بھی ایک سے بڑھ کر ایک ہی آنی تھی۔ یہ آیت کریمہ جو سورۃ النحل ہے، نمبر 112 کی آیت ہے۔ آج اگر ہم اپنے حالات دیکھیں، 112 میں نے یہی کہا نا، 112 آج اپنے حالات کو دیکھیں تو کچھ ایسے حالات ہیں۔ ناشکری ہم نے کی ہے، سزا اس نے دی ہے، اور یہ سزا، یہ آزمائش اس لیے ہے تاکہ ہم توبہ کریں۔ علاج کیا ہے؟ جب حالات بگڑتے ہیں سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کریں، اپنے آپ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، اللہ تعالیٰ کسی قوم میں تبدیل اس وقت نہیں لاتا جب تک کہ لوگ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے۔ جھوٹ بولتے ہو بند کر دو، سود کھاتے ہو فوراً بند کر دو، غیبت چغلخوری کرتے ہو چھوڑ دو، ظلم کرتے ہو خاتمہ کر دو، بدعت کرتے ہو رک جاؤ، شرک کرتے ہو فوراً توبہ کر لو، اپنے آپ سے ابتدا کرو۔ جیسے ہم نے کیا اسی کی سزا ہم بھگت رہے ہیں، یہ نہ کہ فلان اور فلان نہیں کرتا، ہم سب کسی نہ کسی صورت میں اس مصیبت کا حصہ ہیں اور وجہ ہیں۔ جو بھی مصیبتیں آج امت پہ ہیں، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ہم بھی ذمہ دار ہیں، تو اپنے آپ سے ابتدا کیجیے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو درست کیجیے۔ واللہ کوئی بھی آپ کا حساب دینے نہیں آئے گا، نہ کوئی امام، نہ کوئی استاد،
نہ کوئی شاگرد، نہ کوئی دوست، نہ والدین، نہ بھائی بہن، کوئی بھی نہیں، کوئی پیارا بھی نہیں رہے گا. حساب ہم سب نے خود الگ الگ دینا ہے. یہ نہ کہ میری جماعت کیا کہے گی، وہ کیا کریں گے، یہ کیا کریں. سوال یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اپنے دل کو پاک کر لو. بغض ہے، نفرت ہے، حسد ہے، بدعات ہے، شرک کی غلاظت کو نکال دو اور ایک اچھا اور سچا مسلمان بننے کے لیے تیار ہو جاؤ. مشکل علاج ہے. ہم نے کیا کچھ نہیں کیا دنیا کے لیے. اپنے دین کے لیے، اپنے رب کے لیے، اپنی نجات کے لیے ہم اچھے مسلمان نہیں بن سکتے. عجب سی بات ہے. نمبر 2، علماء کی رہنمائی. علماء حق، اہل علم کے ساتھ جب فتنے آتے ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں، تبدیلی کے ساتھ ساتھ، اور تبدیلی کی نشانی یہی ہے کہ آپ اہل علم کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اہل حق کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. ان کی رہنمائی حاصل کرتے رہتے ہیں. صحابہ کرام کو دیکھ لیں، ثابت قدم رہے اور اپنی مرضی کی. اگرچہ سیدنا حذیفہ کے قصے میں یہ بات رہ گئی. سیدنا حذیفہ نے فرمایا میرے سامنے ابو سفیان تھا، میں چاہتا تو اسے قتل کر دیتا تھا. میرے سامنے ہی تھا، ابو سفیان کو قتل کر دیتا. جب لیڈر مر گیا تو پوری فوج کا خاتمہ ہوا. جنگ میں ہوتا کیا ہے. لیکن مجھے یاد آئی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کہ اپنی مرضی نہ کرنا. میں نے اپنے ہاتھ روک لیا. تو علماء کی رہنمائی بہت ضروری ہے، خاص و فتنوں کے دور، فتنوں کے زمانے میں. جب فتنے آتے ہیں تو صرف علماء کو خبر ہوتی ہے. یا قاعدہ نوٹ کر لیں، جب فتنے آتے ہیں صرف علماء کو خبر ہوتی ہے، علماء باخبر ہوتے ہیں، اور وہ ان فتنوں میں نصیحتیں بھی کرتے ہیں. اور جب فتنہ ٹل جاتا، مصیبت ٹل جاتی ہے، پھر تو سب کو خبر ہو جاتی ہے نا. تو اس وقت خبر کا کوئی فائدہ ہے؟ آزمائش گزر گئی، جو ثابت قدم رہا اس کو تو اس کا اجر ملے گا، اور جس نے بدکاری کیا، فساد برپا کیا، اس کو سزا ملے گی، اور بعض کو ملتی بھی ہے. تیسرے نمبر پہ دعا بہت ضروری ہے. ہدایت کی دعا، اہدنا الصراط المستقیم، کبھی دل سے ہم نے مانگی ہے؟ نماز میں تو ہم پڑھتے ہیں، خشوع و خضوع کی حالت ہے، سر جھکا ہوا ہے، ہاتھ سینے پر ہیں، اور زبان پر ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. صرف زبان تک ہم کہتے رہیں گے، زبان کی حد تک یہ دعا رہے گی. کبھی دل سے مانگ کے دیکھیں اور دیکھیں ہدایت کیسے آپ کے سامنے چل کے آتی ہے. دل سے بھی دعا مانگی جاتی ہے. ایک ایک لفظ کو آپ محسوس کریں اپنے دل میں پہلے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیوں کہہ رہا ہوں. کیا واقعی میں ہدایت چاہتا ہوں کہ نہیں چاہتا ہوں؟ میں صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہوں کہ نہیں؟ صراط مستقیم ہے کیا میں جانتا ہوں کہ نہیں؟ کہنے کو تو سب کہتے ہیں، کبھی سمجھے صراط مستقیم ہے کیا؟ اللہ سے مانگ تو رہے ہیں لیکن پتہ نہیں کیا مانگ رہے ہیں. عجب بات ہے کہ نہیں؟ تو دل سے معنی یہ ہے کہ یہ جان لو کہ تم کہہ کیا رہے ہو. ہدایت اور صراط مستقیم کی طرف، الذین انعمت علیہم کے راستے. کون انعمت علیہم؟ جانتے ہیں کون؟ ضالین کون ہے؟ مغضوب علیہم کون ہے؟ جن کے راستے سے میں ہر نماز میں اللہ سے دعا کروں مجھے ان کے راستے سے بچا. کوئی پتہ نہیں، بس دعائیں مانگنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھ لی ہے،
نماز پڑھ لی، بات ختم ہو گئی. دعا دل سے مانگے، واللہ ابھی وقت ہے. جب تک یہ سانس جاری ہے، دل دھڑک رہا، بھی وقت ہے. جب حلقوم تک سانس پہنچے گی اور حقیقتیں سامنے آئیں گی، تب ختم. توبہ کا دروازہ بند. اللہ مجھے موقع دے دے، کوئی موقع نہیں ہے. ایک لمحہ توبہ کر لو، نہیں ہے، ایک لمحہ بھی نہیں ہے. رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. یہ بس ایک موقع ہے. اللہ، اے میرے پیارے رب، مجھے صرف ایک لمحہ دے دے. 50 سال تھوڑے تھے، 60 سال بھی تھوڑے تھے، 80-100 سال بھی تھوڑے تھے. ایک لمحہ اور چاہیے تمہیں. اگر 60 سال تمہیں کافی نہیں تھے تو ایک لمحہ بھی نہیں. چوتھے نمبر پہ، فتنوں کے زمانے میں، خاص طور پہ جب بدامنی عام ہوتی ہے، اپنے گھر کو لازم پکڑیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا زمانہ آنے والا ہے، فتنوں کا زمانہ، جس میں چلنے والے سے بہتر ہے بیٹھنے والا، اور بیٹھنے والے سے بہتر ہے لیٹنے والا. سبحان اللہ. آج دیکھتے ہیں آپ، مسلمان ملک ہے، سب مسلمان ہیں، ہجوم اتنا ہوتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ روڈوں پہ ہوتے ہیں، اور پھر فائرنگ ہوتی ہے یا بم دھماکہ ہوتا ہے اور کئی مسلمان وہاں پہ مر جاتے ہیں. تو بھائی گھر سے نکلے کیوں ہو؟ میرا بھائی مر گیا، میرا بیٹا مر گیا، فلاں مر گیا، کس نے کہا گھر سے نکلو بھائی؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گھر کو لازم پکڑو. تم گھر سے نکلو تو سزا تو ملنی تھی. دوسروں کی طرف کیوں اشارہ کر کے کہتے ہو کہ اس کی غلطی اور اس کی غلطی ہے؟ اپنے گربان میں کیوں نہیں جھانک کر کہتے ہاں میری غلطی ہے، میں گھر سے نکلا کیوں تھا؟ لیکن ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے وہ بھی گئے، دیکھو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. اپنی جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے، چاہے یہ جماعت بدعتی جماعت کیوں نہ ہو. ہمیں کچھ اندازہ نہیں ہے کہ ایک مومن کی جان اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا قدر و قیمت رکھتی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم، کعبے کی اینٹ کے سے بچ جائے، یعنی کعبے کو توڑ دیا جائے، لیکن ایک مومن کی جان ناحق ضائع نہ ہو. ایک کعبہ اللہ کا گھر ہے، عظمت اور شرف والا گھر ہے. مسلمان تمنا کرتا ہے کہ وہ ایک دفعہ صرف دیدار کر لے، طواف کر لے، عمرہ حج کر لے، اور کعبے کو توڑ دیا جائے لیکن ایک مومن کو ناحق نہ قتل کیا جائے. ایک طرف کعبے کو توڑنا اور ایک طرف مومن کی جان لینا ناحق. کعبے کو توڑ دو لیکن ایک مومن کی جان بغیر حق کے نہیں لینی چاہیے. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ پانچویں نمبر پہ صالحین کی دوستی، اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی، جو اہل حق ہیں، جو اہل سنت ہے، جو بدعتوں سے دور ہے، جن کی مجلس میں رحمت نازل ہوتی ہے، جو اگر بات کرتے ہیں تو قرآن اور سنت کی روشنی میں بات کرتے ہیں اور فتنوں میں شریک نہیں ہوتے، اپنے اپنے حزب و جماعت نہیں بنائے ہوئے. اور انسان کی پہچان اس کے دوست سے ہی ہوتی ہے نا. آپ کی پہچان، میری پہچان کیا ہے؟ اگر آپ کسی کو جاننا چاہتے ہیں کیسے اس کے دوست دیکھنے پتہ چلے گا کیسا شخص. آپ کے دائیں بائیں کون ہوتے ہیں؟ آپ کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، آتے جاتے ہو؟ میرے دوست کون ہیں؟ میں کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں؟ یہ تو میں جانتا ہوں نا. اور دوستی کا اتنا گہرا اثر ہوتا ہے کہ دوست اپنے دوست کو اپنے رنگ میں
لے ہی آتا ہے. اور عجب بات یہ ہے کہ اہل حق، اہل سنت والوں کے ساتھ رہ کر بعض لوگ حق کے قریب ہوتے ہوئے بھی دور ہو جاتے ہیں. اہل بدعت کے ساتھ مل کر تو فوراً رنگ بدل دیتے ہیں اپنا، ان کے رنگ کو اپنا لیتے ہیں. لیکن اہل سنت اہل حق کے ساتھ جب آتے ہیں بعض لوگ تو ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں اور وہ چھوڑ بھی دیتے ہیں. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ دل میں شکوک اور شبہات ہے، غلط فہمیاں ہیں. دل کی دو بڑی بیماریاں، ایک تو شہوت کی بیماری اور دوسری ہے شبہات کی بیماری. شہوت کی بیماری تو انسان توبہ کر رہے جان چھوٹ جاتی ہے، سود خوری ہے یا بد فعلی ہے، زناکاری ہے، بدکاری ہے، غیبت ہے، چون خور، کچھ بھی ہے، یہ تو شہوات ہے ساری، یہ تو جا سکتی ہے توبہ سے. اس سے مشکل علاج ہے شبہات کی غلط فہمیوں کا. اور اگلا حل نمبر 5 جو ہے وہ ہے علم حاصل کرنا. ایک اہل علم کی رہنمائی، وہ تو اب رہنمائی لیتے ہیں اگرچہ آپ طالب علم بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے جو ہمارے جو علماء حق ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ان کے ساتھ ہم نے چلنا ہے. اور اس سے اگلا قدم جو ہے بڑھ کر اسے یہ ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہ کے طلاب علم کے ساتھ رہ خود بھی طالب علم بن جانا اور علم حاصل کرنا. فتنوں کا علاج علم ہے. جب آپ علم حاصل کرتے ہیں تو آپ کی زندگی روشن ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے اور اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، اور صحابہ کرام السلف نے ایسے حالات میں کیا کیا، کس طریقے سے جب آزمائشیں آتی تھیں وہ کس طریقے سے رہتے تھے، کیا کرتے تھے. بغیر علم کے ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے. اور علم کا آغاز کرنا ہے عقیدہ کے علم سے. بنیاد ہے. آج امت میں شرک کیوں عام ہے، بدعت کیوں عام ہے؟ جہل مرکب ہے. تو پہلے تو جہالت کو دور کرے، اور جہالت دور نہیں ہوئی جب تک کہ آپ علم حاصل نہیں کرتے. اگر حالت عام جہالت کی ہوتی تو علاج آسان تھا، پتہ نہیں تو پتہ چل گیا. جہل مرکب میں آپ کو ڈبل محنت کرنی پڑے گی. آج جو شرک اور بدعات میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ کے لیے اگر وہ توبہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے لیے یہ جان لیں کہ آپ کو عام شخص سے ڈبل محنت کرنی پڑے گی کہ پہلے آپ نے باطل کو باطل سمجھنا ہے، پھر حق کو حق سمجھنا ہے. جب تک آپ نہیں جانیں گے کہ شرک کیا ہے، شرک کسے کہتے ہیں اور شرک کی صورتیں کیا ہے، اور جو میں کرتا ہوں وہ شرک ہے، جب تک یقین نہیں ہوتا پھر توحید کو سمجھنا ممکن نہیں ہے. تو علم حاصل کریں. علم سے عمل بھی درست ہوتا ہے، اور جب علم میں نافع عمل صالح مل جاتے ہیں تو پھر ہدایت بھی مل جاتی ہے اور کامیابی بھی مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وہی ہدایت یافتہ ہیں اور انہوں نے فلاح پالی ہے. عقیدہ مضبوط رکھیں، ایمان بالغیب، ایمانیات کو جانیں، اپنا ایمان مضبوط کریں، ثابت قدمی کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے رہیں، کامیابی قدم چومے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، اچھے ہو سکتے ہیں جب ہم چاہیں گے کہ ہمارے حالات اچھے ہوں. اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے سب مسلمانوں کو ان آزمائشوں سے اور ان فتنوں سے اور مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالح کی گروش منہج کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.